السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں دوسروں سے دعا کی درخواست کرنے کی فضیلت۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، مجھ کو ایسے منہ سے پکارو جس منہ سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ اے موسیٰ، مجھ کو ایسے منہ سے پکارو جس منہ سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمارے پاس ایسا منہ تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم کو دوسروں کی زبان سے پکارو، یعنی دوسرے سے دعا کے لیے کہو، دوسرے کی زبان سے تم نے خطا نہیں کی، اس لیے تمہارے حق میں وہ بے خطا ہے، وہ بے خطا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطہ سے آپ کی امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، کیونکہ امت ہی خطا کار اور گنہگار ہوتی ہے، جبکہ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے۔ بظاہر خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، مگر دراصل آپ کی امت مخاطب ہے۔ اسی بات کو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حق تعالی کا ذکر پاک ہے، جب ان کا نام لوگے تو تمہارے منہ میں پاکی آ جائے گی، اور ناپاکی اپنا بستر باندھ کر رخصت ہو جائے گی، کیونکہ ہر ضد اپنی ضد سے بھاگتی ہے۔ جب دن اپنی روشنی کرتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے، یعنی نور کے ساتھ تاریکی جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اصول ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام کی پاکی تمہاری ناپاکی کو دور بھگا دے گی۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق، اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ طے کرنے والوں کے لیے عظیم نصیحت ہے کہ جس حال میں بھی ہو، خواہ کتنے ہی گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہوں، مگر اپنی گندگی اور پلیدی کے سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دیر نہ کرو اور اصلاح کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود اصلاح بھی ذکر ہی کی برکت سے آسان ہو جائے گی، کیونکہ ذکر ہی کی نور سے گناہوں کی تاریکی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ شے اپنے ضد ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ذاکر سے جب خطا ہوتی ہے تو فوراً اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ ذکر کے نور میں گناہوں اور برائیوں کی تاریکی کا احساس فوراً ہو جاتا ہے، اور ذکر کے اثر کے بعد گناہوں کی بدبو کا احساس قوی ہو جاتا ہے، جس سے جلد توبہ کر کے دل صاف کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جیسا کہ صاف و شفاف لباس والا معمولی سی گندگی کے دھبے کو برداشت نہیں کر پاتا، جب تک دھو نہیں لیتا چین نہیں ملتا، اور گندے لباس والے کو اول تو دھبا نظر نہ آئے گا کہ پہلے ہی سے کافی دھبے ہیں، دوسرے یہ کہ معلوم ہو جانے پر بھی دھونے کا دل میں تقاضا نہیں ہوگا،
انہیں مصالح کے پیش نظر اللہ والے سالکین کو پہلے ہی ذکر شروع کرا دیتے ہیں۔ اسی کی برکت سے آہستہ آہستہ سب اصطلاحات شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔